الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواق شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف اور ہمارے سٹیج کی زینت بننے والے صاحبزادہ والے شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالکریم صاحب جو جگر گوشہ پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے۔ لائق عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی پروقار بابرکت عظیم الشان تقریب بسلسلہ عرص مبارک حضور شیخ الحدیث تفسیر فقیہ العصر استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا صوفی حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد باروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے عرص مبارک کے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع شفاعان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول فرمائے۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان جلوگر ہوئے نے، جملہ حضرات مشائخ علماء کرام جلوگر نے، بالخصوص مخلصی فی اللہ مربی و مشفقی جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی گولڈوی مقدس اللہ العالی صدر مدرس آل سنت کی مرکزی درسگاہ جامعہ مزریہ امدادیہ بندیال شریف، میرے میزبان مکرم یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ مولانا غلام شبیر الحسن باروی مقدس اللہ العالی پرنسپل جامعہ ہادہ، اس کے علاوہ جامعہ نعمانیہ رضویہ دے جتنے متعلقین محبین مخلصین معاملین نے، اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے، سب نو اپنی شان کے مطابق انہاں دی مسائی جمیلہ دا بہترین اجر عطا فرمائے۔ علماء دے اس جمع وفیر دے اندر میرے ورگے طالب علم نے کچھ کلمات بلا مبالغہ جسارت نے، لیکن حضرت دے حکم دے میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہوں، چند معروضات میں پیش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر جو الفاظ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے، انہوں نے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے محبوب انہوں نے فرما دے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری رات جاگ کے اللہ نو راضی کرنا اللہ اور ساری رات جاگ کے رب کی ناراضگی دا سامان کرنا اللہ، اے دو ساڑھے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے تھے، اللہ دے نزدیک کے میں برابر ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی اپنے آپ اپنے مقاصد سے حصول واسطے، ذاتی مقاصد سے حصول واسطے کھپان اللہ، اور اپنے آپ کو ساری زندگی فنا فی الدین کر کے دین کی خدمت کرنا اللہ، علم پڑھانا اللہ، یہ بھی رب کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علماء کا مقام ہے وہ علماء نال ہی خاص ہے، اور رب کائنات نے دین عالمانو ہی عطا فرمایا۔
اس ضمن کے اندر کچھ ضروری چیزاں اور کچھ ایسی چیزاں جنہاں دا تعلق حالات حاضرہ نال بھی ہے، میرے تھوڑے رویے نال بھی ہے، ساڈے ذمہ داریاں نال بھی ہے، میں وہ بھی جناب کی خدمت کے اندر اپنے وقت کے اندر رہندے ہیں پیش کرنے کی کوشش کراں گا۔ حضرات گرامی قدر، وقت اپنے دامن کے اندر زیادہ وسعت نہیں رکھتا، میں حکم کے مطابق جناب کے ذوق کے مطابق ہی کچھ معلومات پیش کراں گا۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جدوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ چاہو تے علم دا خزانہ لے لو اور چاہو تے زمین و آسمان دی بادشاہت لے لو، دور رس نگاہاں بھی کہہ سکتی ہیں سن کے مالی اسباب کتنے ضروری نے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے جاہو جلال دولت اور فرما روا بڑھن دی طلب نہیں کی بلکہ علم دی طلب فرمائی۔ پھر علم کا صدقہ رب کائنات نے ہر دولت آپ کے قدمہ دے اندر ڈھیر فرما چھوڑی، بادشاہی آپ کے قدمہ دے اندر میرے مالک کے مولا نے رکھ چھوڑی۔ تو حضرات گرامی قدر، جناب کی خدمت کے اندر یہی گزارش ہے کہ علم تو بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی دولت نہیں، اور علماء تو بڑھ کے عصر حاضر کے اندر کوئی عزت دے لائق نہیں ہو سکتا۔ میرے کو زیادہ وقت نہیں، میں جناب کے ذوق کے مطابق چند جملے عرض کرنے کی کوشش کراں گا، بس تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے کہ چہرے سے مسکراہٹ رکھنی ہے کہ سبحان اللہ دی خیرات تقسیم کی دیا۔ سرائکی علاقہ ہے، اس علاقے چاہتے ہیں اور بالخصوص استاد محترم دی معیت چاہتے ہیں، بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے، اور اتوں صرف اسی ایک امید لے کے آنے ہیں کہ آپ پورے ذوق نال چہرے دی چمک لے کے چند جملے سماعت فرماؤ گے۔ اللہ تعالیٰ برکت و وسعت عطا فرمائے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائے۔ رب کائنات نے کلام عزیز کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے فرما دو کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء، عالم اور جاہل مسلمان بھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اپنے سینے نو علم دے دور دے نال منور کرنے والا، علم دی خیرات رو تقسیم کرنے والا اور اپنی جناب اعلی ذاتی مقاصد رو حاصل کرنے والا، او دے واسطے اپنی زندگی جناب اعلی تھپا دینے والا ہے، تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء علم جناب اعلی ادی طلب دے وہ چیز جس واسطے آمنہ دے لال نے بھی دعاواں فرمائیاں، جس واسطے میرے سرکار نے بھی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عریضہ پیش کیتا ہے میرے مالک کمالا میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء محبوب مکرم جس نے رب کائنات نے سجنا پہ علی علم عطا فرمایا، میرے مالک کمالا نے کلام پاک کے اندر فرمایا رب کائنات جناب اعلی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا علم دا سمندر جڑا بے حد و بے قرار جڑا جناب لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء جدی حد کوئی نہیں، جدی کے نجدہ جناب اعلی کنارہ کوئی نہیں، وہ علم میرے مالک مولا نے اپنے یار اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ہستی جناب اعلی جس ہستی نے میرے مالک مولا نے جناب اعلی تمام نعمتیں تمام فرمایا، اللہ نے کائنات دیا ساری نعمتیں جس ہستی نے تمام فرما چھوڑی، وہ آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار میرے مالک مولا نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ فرمایا اے سونے تینوں ماکان کا علم عطا فرما چھوڑے، ما یکون کا علم عطا فرما چھوڑے، فرمایا سونے تو جو نہیں سے جانتا میں تینوں سارا عطا فرما چھوڑے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جتے میرا مالک مولا کلام پاک دے بارے جناب اعلی ارشاد فرماوے تبیان لکل شیء، اس کلام دے اندر میں ہر چیز کا بیان رکھ چھوڑے۔ اس جناب اعلی مقام تے میرا مالک مولا اپنے یار دے علم کا ذکر بھی کرے، فرماوے علمک ما لم تکن تعلم، جس مقام دے رب کائنات جناب اعلی قرآن دے بارے لفظ ارشاد فرمائے ہدن، قرآن میں ہدایت پڑھا کے بھیجے، اس مقام تے میرا مالک مولا اپنے یار دی جناب اعلی صفت بیان فرماوے۔